السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور کا 11واں اور 12واں سال۔ طائف سے واپسی پر مکہ کا ماحول سازگار نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے کسی اور جگہ جانے کے بجائے مکہ ہی لوٹنا پسند کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت اور صحابہ کرام کی تربیت کا کام جو تھا وہ جاری رکھا۔ شدید مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ دین کی تبلیغ کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا جو آپ کے بس میں تھا۔ جس سے ملاقات ممکن ہوتی آپ اس سے ملتے، جہاں جانا ممکن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام لے کے جاتے۔ طائف سے مکہ واپسی پر نصرت خداوندی کا ظہور ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا وہاں رحمت خداوندی سے ایک راستہ کھلتا ہے۔ کھلی تبلیغ کے بعد 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے کئی آنے جانے والے قبائل اور افراد کو دعوت دی، لیکن کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ الحمدللہ البتہ 11ویں سال میں حج کے چند مشہور افراد نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے، سمجھدار آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو کہا یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے، اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت طفیل قبیلہ دوس کے سردار تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بہکایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ کوئی کان میں نہ چلی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا اور قرآن ہی پڑھ کر سنایا۔ قرآن سن کر وہیں اسلام قبول کر لیا اور کہا اس سے عمدہ اور انصاف کی بات میں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ اسی دور میں حضرت ایاس، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت زماد ازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کیا، اور قبیلہ طائف کے کتنے ہی عظیم مرتبہ صحابیوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ مشرکین کی مخالفت سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قبائل سے ملاقات کرتے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مینا کی گھاٹی میں مدینہ سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے 6 لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ چونکہ یہ لوگ یہود کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کو بھی اسلام دینے کی دعوت کا عزم جو تھا وہ ظاہر کیا۔ اس طرح اسلام کا پیغام مدینے پہنچا اور وہاں گھر گھر میں اسلام کا چرچا جو تھا وہ پھیل گیا۔ مکہ کے اس چوتھے دور میں مسلمانوں کی تربیت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے تقریباً 15 صورتیں نازل ہوئیں۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ اللہ نے کس طرح اہل ایمان کی تربیت فرمائی اور آج کے حالات میں ہم ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 12 ہجری میں کئی سالوں سے مشرکین مکہ کا ظلم جاری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور اللہ پر بھروسے کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ کریم کی جانب سے رسول اللہ کو خاص تحفہ معراج جو تھا وہ دعوت دی گئی۔ قریش مکہ نے ایمان لانے کے لیے یہ مطالبات پیش کیے کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ مکہ کے ان پہاڑوں کی جگہ چشمے جاری کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کے باغ ہوں، انگوروں کے باغ ہوں، اور درمیان میں جگہ جگہ نہریں جاری کر دیں۔
یا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا اللہ اپنے فرشتوں کے ہمراہ روبرو ہم سے بات کرے، یا آپ ہم پر ایک پوری مکمل کتاب لا کر دیں جسے ہم ہر شخص صاف صاف خود پڑھ سکتا ہو۔ اللہ نے کہا کل سبحان ربی، میرا رب تو کہہ دیجئے کہ میرا رب تو ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے، وہ چاہے تو آنے واحد میں تمہارے مطالبے لفظ کن سے پورے فرما دے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، کیا کوئی بشر ان چیزوں پر قادر ہے جو تم مجھ سے ان باتوں کا مطالبہ کرتے ہو؟ ہاں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اور رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، سو میں وہ اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں۔ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر بھروسہ، یعنی یہ یقین رکھنا کہ اور مزید پختہ کرنے کے لیے معراج کا خاص تحفہ جو ہے وہ پیش کیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج میرے مکان میں کرائی گئی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد میرے گھر میں آرام فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور ہم بھی سو گئے، اور صبح سے کچھ پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، پھر ہم سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، میں نے عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ ادا کی اور اب صبح کی نماز بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پر لے گیا۔ یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح سمیت معجزاتی طور پر لے جایا گیا۔ یہ دور دراز کا سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ، حالت بیداری کا مشاہدہ ہے جو اللہ قادر کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب کو کرایا۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسرا کہلاتا ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس میں لے گئے۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اوریجا بی الی السماء، مجھے آسمان پر چڑھایا گیا یا لے جایا گیا۔ سفر کا یہ حصہ دوسرے حصے سے زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لیے معراج کا لفظ جو تھا وہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ وہاں پر مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ جنت اور دوزخ کے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور کی زیارت کی جو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زمینی کعبہ کے ٹھیک اوپر آسمانوں پر ہے۔ خلیل اللہ اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ 5 نماز کی فرضیت کا حکم ہوا اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی عطا کی گئیں۔ یہ خاص اللہ کی رحمت ہے۔ واپسی پر مکہ والوں نے اسرا اور معراج کا خوب مذاق اڑایا، تالیاں بجائیں کہ اور آپ کو جادوگر کہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق فرمائی، اس پر آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ معراج کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کس قدر بلند ہے۔ قرآن کی جو صورتیں نازل ہوئیں بنی اسرائیل بہت ہی پیاری صورت ہے۔ صحابہ کرام قرآن کی صورتوں کو پڑھتے اور مخالفت بھرے ماحول میں ایمان پر جمے رہتے
اور ان صورتوں کو دعوت کے لیے استعمال کرتے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ نے جو حکم اپنے نبی کو دیا، اللہ کا حکم اپنے نبی کی سنت پر پابندی کریں۔ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، معراج پر ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی پیغام تھا، اے محمد امت کو میرا سلام دیجیے اور انہیں بتائیے جنت پاکیزہ مٹی اور شیریں پانی والی ہے اور درختوں سے خالی ہے، اس کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے۔ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یا رب العزت، یا قادر کریم اللہ، یا رحمان و رحیم، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ، نماز معراج کا ذریعہ ہے، یا اللہ ہمیں بھی معراج عطا فرما۔ میرے پاک پروردگار ہم سب کو اچھی نماز پڑھنے، جو نماز پڑھتے ہیں انہیں اچھی نماز پڑھنے، جو نماز نہیں پڑھتے اللہ رب العزت ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو رکوع و سجود کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری بے بسی اور عاجزی کا واسطہ تو ہم سب کے بچوں کا حامی و ناصر و مددگار ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔